نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 94۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ ترجمہ: اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات کے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر؟ یعنی ان کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے ان کی طرف کوئی فرشتہ بھیجا جاتا تو کوئی اور بات ہوتی، اب وہ اپنی ہی طرح کے ایک انسان کو آخر کیوں کر اللہ کا رسول مان لیں۔ ان کا یہ اعتراض ہے۔ اس کے جواب میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی دلیل دی ہے، اور یہ دلیل بہت اہم ہے۔ کفار قریش کا یہ اعتراض کہ ہمارے لیے رسول ایک بشر کو ہی بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے بار بار یہ اعتراض کیا، جسے قرآن کریم میں بھی بار بار دہرایا گیا، اور وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا رسول بنا سکتا ہے، اور ان کا یہی شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ان کو روک رہا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کی ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیے۔ کفار کا جو اعتراض تھا، اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، آیت نمبر 95۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ تو اس کا فضل اور کرم ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے انہی جیسا رسول بھیجا تاکہ اس کی بات سمجھیں اور اس کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ بنے۔ رسول کا کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا اور اس کی ایک ایک بات کو سمجھانا، پھر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو ان لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے نمونہ تو ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ تو ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اگر ان کے پاس ایک فرشتہ رسول بن کر آ جاتا تو یہی لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ جذبات ہیں، نہ احساسات ہماری طرح، تو اس سے کیا ہماری نسبت؟ ہماری تو گھر گھرستی ہے، اہل و عیال ہیں، مجبوریاں ہیں، ضروریات ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، تو ہم اس کی سیرت اور اس کے کردار کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ اگر زمین میں فرشتے بستے اور ان کی طرف رسول بھیجنا ہوتا تو ضرور کسی فرشتے ہی کو اس کام پر مامور کیا جاتا، مگر اب معاملہ چونکہ انسانوں کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لازماً کسی انسان ہی کو بطور رسول بھیجا جانا چاہیے تھا، تو ایسا ہی ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا جو اعتراض ہے اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ بے شک۔ آیت نمبر 96۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ جب کفار قریش ہر بات پہ اعتراض کر رہے تھے اور کسی طور پہ مان نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان
گواہ ہے، اب وہی فیصلہ کرے گا۔ آگے ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کے لیے ایک قسم کی دھمکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے رسول کی حیثیت سے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور میری صداقت اور امانت پر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ ہیں، جو اپنے بندوں کے تمام احوال سے باخبر ہیں اور بندوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اے کفار مکہ، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ آیت نمبر 97، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور ان کے لیے مزید بھڑکا دیا کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، یعنی جو آدمی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اس کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے اور اس کے دل میں لگن اور شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندے کو ہدایت دیتا ہے۔ تو جسے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی راہ راست پر آ جاتا ہے، اور جو خود غلط راستے کو اختیار کرتا ہے اور سیدھا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنے غلط راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اسے نہ کوئی راہ راست پر لا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اللہ کے قہر اور عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے۔ اس آیت میں ہدایت پانے والوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یعنی ہدایت کا راستہ اور حق کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اسے اختیار کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو گمراہوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کفر اور ضلالت کے لیے وہ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ کفر اور ضلالت کی راہیں بہت ہوتی ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حق کا راستہ ایک ہوتا ہے اور اس کے چلنے والے بھی کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن گمراہی کا راستے بہت ہوتے ہیں اور اس پہ چلنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے گمراہوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو ہم ان کے چہروں کے بل گھسیٹیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر آیت 48 میں فرمایا، جس دن کفار جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اوندھے منہ میدان قیامت میں محشر کے مجمع میں لایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیروں پہ چلایا ہے وہی سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے راہ حق کو یعنی سیدھے راہ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اپنی زبانوں سے کلمہ حق ادا نہیں کرتے تھے، اور کانوں سے ان کو حق سننا گوارا نہیں تھا، یعنی کوئی سچی بات اور اچھی بات سننا گوارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی لپک اور تپش جب بھی کم ہوگی اللہ اسے اور زیادہ تیز کر دے گا، نعوذ باللہ۔ چونکہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر انکار کیا تھا، وہ کہتے تھے نا
کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے جسموں پر آگ کو مسلط کر دے گا جو ان کو کھا جائے گی، تو اللہ انہیں دوبارہ بنائے گا، اور اسی طرح فنا ہونے اور دوبارہ بنائے جانے کا عمل جاری رہے گا، تاکہ دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے اس دن ان کی حسرت میں اور اضافہ ہوگا. وہاں کی آگ جہاں مدھم پڑنے کو آئے گی دوبارہ بھڑکا دی جائے گی اور سخت تیز کر دی جائے گی، جیسا کہ فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی اب سزا برداشت کرو، سوا عذاب کے کوئی چیز تمہیں زیادہ نہ کی جائے گی. نعوذ باللہ. یہاں ہدایت کے بارے میں اہم بات سمجھ لیجئے کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک علمی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عملی. اب پہلی ہے کہ علم کی ہدایت. تو ہدایت جو ہے، علم کی ہدایت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور آج کل علم حاصل کرنا، کسی قسم کا بھی علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ گوگل کریں اس چیز کے بارے میں اور آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی اور مفید معلومات ملیں گی. اب دوسری ہے ہدایت عملی، یعنی عمل کرنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ علم تو عطا فرماتے ہیں، مگر ہدایت عمل یا عمل کرنے کی توفیق چند ہی لوگوں کو ملتی ہے. یہ وہ توفیق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اس آدمی کا ذوق و شوق، اس کی محنت اور عمل کرنے کی اس کی جو ایک لگن ہوتی ہے اس پر منحصر ہوتی ہے. جس کسی کو عمل کرنے کا شوق نہیں ہوتا، نہ لگن نہ جستجو، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اور سزا کے طور پر اسے گونگا، بہرا اور اندھا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آیت نمبر 98. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں. اس آیت کریمہ میں پچھلی آیت نمبر 97 کی تائید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے 97 آیت میں فرمایا کہ ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے اندھے، گونگے اور بہرے. تو یہاں اس کی تائید ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا برتاؤ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور راکھ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کے بعد مٹی کے ریزوں میں مل جانے کے بعد، ہلاک اور برباد ہو چکنے کے بعد کا یہ دوبارہ جی اٹھنا ان کی عقل سے باہر تھا. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بس اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی ایک دلیل پیش کی ہے. اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے. اس کا مطلب ہے کہ جب تمہیں اس نے ایک دفعہ پہلے پیدا کیا ہے تو اب تمہاری طرح کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیوں کر مشکل ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے، یعنی کفران نعمت کے. یعنی انہوں نے اللہ کے ہر حکم اور اس کی ہر آیت سے کفر اور انکار کی روش اپنائے رکھی. قرآن پاک نے اس کی ایک دلیل یہ پیش کی کہ اس زبردست قدرت کے مالک نے زمین اور آسمان بغیر کسی اول نمونے کے پیدا کیا، کیونکہ وہ تو بدیع السماوات والارض ہے.
جس کی قدرت ان بلند اور بالا وسیع اور سخت مخلوق کی ابتدائی پیدائش سے عاجز نہیں، یعنی انسان کو اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیا وہ قادر نہیں ہے؟ وہ بالکل پیدا کر سکتا ہے، اور آسمان اور زمین کے پیدائش تو انسان کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، اور وہ ان کے پیدا کرنے میں نہیں تھکا تھا، تو کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے میں بے قدرت ہو جائے گا کیا آسمان اور زمین کا خالق انسانوں جیسے اور انسان پیدا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ اس کی تو صفت ہے کہ وہ خلاق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدرتوں والا ہے، یعنی جس چیز کی نسبت فرما دے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، اس کا حکم ہی چیز کے وجود کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ نئی پیدائش ضرور دے گا اور قطعاً انہیں پیدا کرے گا۔ اس نے ان کے دوبارہ ان کی قبروں سے نکل کھڑے ہونے کی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ دنیا میں جو عذاب کی تاخیر ہے وہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، وہ وقت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ افسوس کس قدر واضح دلائل کے بعد بھی لوگ گمراہی اور دلالت کو نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں ان کو غور سے دیکھو اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو اور اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جسموں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا علم والا ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 100۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ اگر اللہ کی رحمت کے بے حساب خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم لوگ اپنی فطری بخل کے سبب ان کے دروازے بھی بند کر دیتے کہ کہیں خرچ ہو کر ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جبل صفا کو سونے میں اور مکہ کے ارد گرد کی زمینوں کو باغوں میں اور نہروں میں تبدیل کر دیں۔ تو اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے دے رہے ہیں کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے تمام خزانوں کے مالک بن جاتے تو بھی تمہارا بخل دور نہ ہوتا، اور اس ڈر سے خرچ نہ کرتے کہ کہیں یہ خزانے ختم نہ ہو جائیں، اس لیے کہ بخل انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خزائن کس کو کہتے ہیں۔ خزائن جو ہے وہ خزانہ کی جمع ہے، اور خزانہ جو ہے ہر قسم کی نعمت کو کہا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ ہر طرح کی نعمت خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور نعمت میں یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے آتی ہے، رزق کے لیے بھی آتی ہے، بارش کے لیے بھی رحمت آتی ہے، پھر نبوت کو بھی جو ہے وہ رحمت کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بھی خزانہ، کوئی بھی رحمت، کوئی بھی ایسی چیز انسانوں کے پاس ہوتی، اب جیسے بارش کا برسانہ ہے، یعنی یہ بارش کا برسانہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذمے لگا دے تو پھر یعنی کہ ہر وقت قحط سالی رہے، بارش برسائے نہیں۔ اسی طرح اگر انسانوں کو رزق کا مالک بنا دیا جاتا تو پھر یہ رزق جو ہے وہ کسی کو دیتے ہی نہیں، وہ اپنے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے، چاہے اس کو سمندروں میں پھینک دیتے یا اپنے گوداموں میں اس کو جمع کر لیتے، لیکن انسانوں کو نہیں دیتے، کیونکہ انسان جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی انسان جو ہے وہ تنگ دل ہے، انسان بہت تنگ دل ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی رحمت جیسی چیز جو کبھی کم نہ ہونے والی ہے اس پہ اگر یہ قابض ہو جائے تو وہاں بھی اپنی بخیلی اور تنگ دلی ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر ملک کے کسی حصے کے مالک ہو جائیں تو کسی ایک کو ایک کوڑی بھی نہ کھلائیں گے۔ بس انسان کی طبیعت یہ ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیں اور اللہ توفیق خیر دیں تو پھر اس بد خصلت بری عادت سے وہ نفرت کرتے ہیں، وہ سخی اور دوسروں کو بھلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہی جلد باز اور تکلیف کے وقت لڑکھڑا جاتا ہے اور راحت کے وقت پھول جاتا ہے اور دوسروں سے رکنے لگتا ہے۔ ہاں، نمازی لوگ اس سے
بری ذمہ ہے۔ اور ایسی آیتیں قرآن میں ہیں اور بہت سی ہیں، ان سے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی بخشش اور رحم کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاتھ پر ہیں، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا، ابتدا سے اب تک کے خرچ نے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سورۃ المعارج آیات نمبر 19 سے لے کر 34 تک اللہ کے نیک بندوں کی صفات یوں بیان کی گئی ہیں: بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے۔ اور جو اپنی امانتوں کو، اپنے قول و قرار کو ہر آن ملحوظ رکھتے ہیں، وہ اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزی کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ بڑا ہی سخی ہے۔ اس نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے دائنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔